تین پردے ہیں مسلمان عورت کے. لباس وہ پہنو جو ڈھیلا ہو، تنگ نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، تو جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے ہیں. اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلک رہا اس میں سے. اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے، یہ خمار آ گیا کہ اوڑھنی ہوتی ہے، اس کے بکل مار لو. اس کے باوجود بھی نگاہیں نیچی رکھو. باپ کی نگاہ بھی نہ پڑے تمہارے نسوانی حسن پر، وہ بھی مرد ہے. بھائی کی نگاہ نہ پڑے. اہل ایمان تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اہل ایمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو. تین پردے ہیں مسلمان عورت کے، جس کو آج بالکل ختم کرنے پر مغرب تلا ہوا ہے. اس لیے کہ کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ چاہے گی کہ سب کی کٹ جائے. ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ان کی تہذیب ختم ہو چکی ہے. تہذیب نہیں ہے آج ان کے پاس. خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے. باپ کا بیٹی سے ملوث ہو جانا، اور بیٹے سے ماں کا ملوث ہو جانا، اور بہنوں اور بھائیوں کے درمیان یہ اس قدر پھیل چکا ہے. امریکہ کے اندر وہاں سب سے مہنگے ڈاکٹر جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ ہیں. سب سے مہنگی دوائیاں جو ہے وہ دماغ امراضی کی ہیں. اور وہ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ انسیسٹ جو ہے، حرام رشتوں کے اندر جو ہے اگر زنا کا معاملہ ہو رہا ہو تو یہ سب سے بڑا سبب ہے دماغی امراض کا اس معاشرے کے اندر. فطرت کے خلاف جو کام ہوتا ہے، طبیعت یہ بات تو کرتی ہے نا، شوق تو ہوتا ہے، پھر دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں. تو آج کیا سازش چل رہی ہے؟ ویسٹ تلا ہوا ہے ایسٹ کے اندر بھی خاندانی نظام کو ختم کرنے پر. پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی، عالمی کانفرنس، ویمن لب، ویمن فریڈم کی کانفرنس، کائرو میں، قاہرہ میں. پھر ہوئی بیجنگ میں، بیجنگ، کائرو، اور پھر بیجنگ +5 کانفرنس. بیجنگ کانفرنس کے 5 سال بعد یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی. اور ان سب کا مقصد کیا ہے؟ پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ سمجھا جائے. یہ بھی محنت ہے نا. ایک مزدور اپنی جسمانی مسکولر طاقت استعمال کر رہا ہے، ویج لے رہا ہے. ایک عورت اپنے جنس سے اس کو استعمال کر رہی ہے، لے رہی ہے. اب اس کا نام پتہ کیا رکھا گیا؟ سیکس ورکر. سیکس ورکرز بالکل برابر ہوں گے، باعزت ہوں گے ان کے. کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام کر رہے. ہومو سیکسولیٹی کو بھی ایک نارمل ایٹیٹیوڈ قرار دیا جائے، یہ اب نارمل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے امریکہ میں، سویڈن میں تو بہت پہلے سے تھا، برطانیہ میں تھا. ہومو سیکسول میرجز، 2 مردوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک شوہر ہے اور ایک بیوی ہے، اور رجسٹر ہو رہی ہے شادی، رجسٹر. اب امریکہ میں بھی شروع ہو چکی ہے، کئی سٹیٹس میں. کیلیفورنیا سے شروع ہوئی ہے، جو ہالی ووڈ اس کا گھر ہے. طلاق اور وراثت میں مرد اور عورت برابر ہونے چاہیے. جب عورت چاہے طلاق دے دے. یہ نقشہ ہے. اس کا نام پتہ کیا رکھا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. یہ نیو انجینئرنگ ہے معاشرے کو. جیسے کہ کہا رومی نے، گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا آباداں کنن، تو نہ دانی اولا تعمیر را ویراں کنن. رومی نے کہا کہ جب بھی کبھی کوئی نئی تعمیر کرنی ہو تو پچھلی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے. یہ نئی سوسائٹی کی انجینئرنگ کیسے ہوگی جب تک کہ پرانی سوسائٹی ختم نہ ہو؟ عظیم فتنہ ہے یہ. سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز جنرل اسمبلی. یہ دجالی فتنے کی وہ سب سے نچلی سطح ہے جو ابھی عالم اسلام کے اوپر پوری طرح نہیں آئی. اگرچہ عالم اسلام کی ایلیٹ اکثر و بیشتر اس رنگ پہ جا چکی ہے. مغربی ویلیوز اور مغربی تہذیب کے اثرات آ چکے ہیں.
لیکن ابھی نچلی سطحوں پر درمیانی طبقوں میں کچھ نہ کچھ مشرقی اقدار ہیں، کچھ شرم و حیا کی قدر و قیمت ہے، عصمت و عفت کی کوئی قدر و قیمت ہے. اور اصل میں یہ یہودی پروگرام ہے، تمام انسانوں کو حیوان بنا دو. جب انسان حیوان بن جائے، جب اس کو کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے، کیا ضرورت ہے حیوان کو فرق کرتے؟ جب ہم بھی حیوان ہی ہیں. ڈارون کے نظریے نے حیوان بنا دیا تو حیوان کو فرق کرتا ہے ماں بیٹی اور بیوی میں؟ ہم نے خامخواہ اپنے اوپر قدغنیں لگا رکھی ہے. گو ہیڈ، جس طرح بھی چاہو اپنی سیکشول ارتھ کو پورا کرو. زنا تو ان کے ہاں پہلے بھی جرم نہیں تھا، زنا بالجبر جرم تھا. سب سے اوپر سیکولرزم، سیاست سے، ریاست سے، سیاسی نظام سے، معاشرتی نظام سے، عدالتی نظام سے، قانون سازی سے کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں. آج پوری دنیا میں سیکولرزم ہے، تمام مسلمان ممالک میں سیکولرزم ہے. یہ دجالیت کا عظیم ترین کارنامہ ہے، یہ یہودیوں کی ایجاد ہے. نمبر 2، سود، جوا، منشیات کی ٹریڈ، جوا، فحاشی اور اس کی بنا پر آمدنی، اس سب کا لحاف ہے جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے. کوئی مسلمان ملک اس سے آزاد نہیں. دجالیت کے 2 لحاف. ہاں ابھی تیسرے نظام پر جو میں نے کہا تھا سب سے نیچے خاندانی نظام ہے، آئلی قوانین ہے، معاشرتی نظام ہے، سیگریگیشن آف سیکسز ہے، سطر کے احکام ہیں، حجاب کے احکام، یہ سب سے نیچے. ابھی اس سطح پر مغرب میں تو بربادی آ چکی، لیکن ابھی مشرق میں یہ خاندانی نظام کچھ باقی ہے. کچھ شرم و حیا کی بھی کوئی نہ کوئی قدر ہے، کوئی عصمت و عفت کا بھی کوئی معاملہ ہے. عصمت فروشی کو بھی برا کام سمجھا جاتا ہے، والدین کی خدمت کرنے کو بھی اچھا سمجھا جاتا ہے. یہ ویلیوز ابھی ہیں، ویسے تو پورے ایشیا میں ہے لیکن زیادہ مسلمانوں میں. اس تیسرا معاشرتی اور سماجی نظام کا معاملہ ہے کہ جو اس وقت ان کا ٹارگٹ ہے. اسی لیے میں نے اسے اپنی آج کی پوری گفتگو کا عنوان بنایا. سمجھیں کیا خطرات آ رہے ہیں، اپنی قدروں کی طرف پلٹیں. اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. ہمارے لیے اسوہ ازواج مطہرات ہیں، ہماری خواتین کے لیے ان کا اختیار کیا جائے، ان کا نقش قدم پہ چلا جائے.